بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، ودارا بنے کا ببخشد کریم۔ میں نے سنا ہے کہ امید اور خوف کے دن اللہ کریم نیکوں کے طفیل بروں کی بخشش فرمائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ امید اور خوف کے دن اللہ کریم نیکوں کے صدقے میں بروں کی بخشش فرمائے گا۔ امید اور خوف کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بہت سے نیکوکاروں کے طفیل بروں کی بخشش فرمائے گا۔ تو نیز ار بدی بی نیم در سخن، بخلق جہاں آفری کار کن۔ تو بھی اگر میرے کلام میں کوئی برائی دیکھے تو دنیا پیدا کرنے والے کے اخلاق سے کام کر۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ اے اہل علم، اے عالم فاضل قاری، اگر تجھے بھی میرے کلام میں کوئی عیب نظر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق سے کام لے۔ اللہ کے خلق سے یہ ہے کہ اللہ کریم قیامت کے دن بہت سے بروں کی نیکوں کے طفیل بخشش فرمائے گا۔ یعنی اللہ کے خلق سے ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، سمجھ میں آیا نا؟ اسی طریقے سے تجھ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تو بھی معافی اور درگزر سے کام لے، میرے عیب کو نظر انداز کر، سمجھ میں آیا نا؟ اور میری ذات کو اس کی وجہ سے ہدف ملامت نہ بنا۔ تو نیز ار بدی بی نیم در سخن، بی نیم میں بینی یہ فعل مضارع کا صیغہ واحد حاضر ہے، اور میم یہ سخن کا مضافل ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ سخن کا مضافل ہے۔ ترجمہ سمجھ گئے؟ ایک حدیث میں آیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی عادات سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کرو۔ سمجھ میں آیا نا؟ چون بیت پسند آیدت از ہزار، بمردی کے دست از تعنت بدار۔ اگر ہزاروں اشعار میں سے کوئی ایک شعر تجھے پسند آ جائے تو تجھے جواں مردی کی قسم کہ تو ہاتھ عیب جوئی سے اٹھا لے۔ میرے مجموعہ کلام سے پوری کتاب بوستاں سے اگر کوئی ایک شعر بھی تجھے بھا جائے تو سمجھ میں آیا نا؟ اس کے صدقے میں تو پورے کلام کو قبول کر لے اور دوسرے عیوب کی طرف نظر نہ کر۔ سمجھ میں آیا نا؟ یعنی اس خیر کے صدقے میں تمام عیوب کو تو چھپا لے، جیسے اللہ کریم بہت سے نیکوں کے صدقے میں بروں کی بخشش فرما دے گا۔ تو مردی
جمع مردی بہادری، اور با جو ہے یہاں پر برائے قسم ہے، اور تعنت کا معنی ہے عیب جوئی، تعنت کا معنی عیب جوئی۔ شعر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اگلا شعر دیکھیے، ہمانا کے در پارس انشاء من، چوں مشکست بے قیمت اندر ختن، یقیناً فارس میں میرا کلام، انشاء من میرا کلام، میری تحریر، میری انشاء پردازی، سمجھ میں آیا نا؟ میرا ادبی کلام، یقیناً فارس میں میرا ادبی کلام بے قیمت ہے، جیسے مشک ختن میں۔ ختن ایک شہر کا نام ہے جہاں پر مشک بکثرت دستیاب ہوتی ہے، کستوری اور مشک کا خزانہ ہے وہ شہر، سمجھ میں آنا؟ حضرت شیخ سعدی عاجزی و انکساری کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ملک ختن میں مشک بے قیمت ہے، ایسے ہی یہ بات میں خوب جانتا ہوں کہ فارس کی سرزمین میں جہاں ایک سے بڑھ کر ایک انشاء پرداز موجود ہیں، میری انشاء پردازی کی اور میرے ادبی کلام کی کوئی حیثیت اور رقعت نہیں، کوئی حیثیت اور رقعت نہیں۔ چوں بانگے دہل ہولم از دور بود، بعیبا درم عیب مستور بود، ڈھول کی آواز کی طرح میرا رعب دور سے قائم تھا، گٹھری میں میرا عیب چھپا ہوا تھا۔ یعنی جس طریقے سے ڈھول کی آواز دور سے بہت سہانی لگتی ہے، لیکن جب قریب سے جا کر تم ڈھول کا جائزہ لوگے تو اس کے اندر کھوکھلا پن ہوگا، اس کے اندر کیا ہوگا؟ کھوکھلا پن ہوگا۔ یہی مثال میرے کلام کی ہے، سمجھ میں آیا نا؟ کہ دور دراز سے میرا کلام لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب کوئی قریب آ کر میرے کلام کا جائزہ لے گا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے گٹھری میں عیب چھپا ہوا ہو، سمجھ میں آیا نا؟ اور ایسی ہے جیسے دور سے ڈھول کی آواز۔ یہ ان کی عاجزی و انکساری ہے، ورنہ ان کا کلام بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے۔ اس سے پہلے والے شعر میں ہمانا کا جو لفظ آیا، ہمانا، اس کا معنی ہے یقیناً، بلا شبہ۔ ان کا معنی بے شک آتا ہے نا، قد کا معنی بے شک، ان اور قد کے معنی میں ہے ہمانا، سمجھ میں آیا نا؟ بلا شبہ، لا محالہ، یقیناً۔ اور اس شعر میں بانگ دہل، بانگ کا معنی آواز، دہل کا معنی ڈھول، ہولم، میم ضمیر کی ہے اور ہول الگ لفظ ہے، ہول کا معنی ہے خوف، رعب، اور عیبا کا لفظ آیا، عیبا کا معنی ہے گٹھری، ٹوکری، پوٹلی، سمجھ میں آیا نا؟ اور عیب کا معنی عیب، اور مستور کا معنی چھپا ہوا، اور بعیبا درم میں در زائد ہے، اور میم عیبا کا مضاف الیہ ہے، بعیبا درم میں در زائد ہے اور میم عیبا کا مضاف الیہ ہے۔ ترجمہ یہ ہو گیا کہ ڈھول کی آواز کی طرح میرا خوف دور سے قائم تھا، میرا عیب گٹھری میں چھپا ہوا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگلا شعر، گلاورد سعدِ سوئے بوستاں، بشوخی چوں فلفل بہندوستاں، سعدی باغ کی جانب پھول لے کر آیا، شوخی کے ساتھ، سعدی شوخی کے ساتھ
باغ کی جانب پھول لے کر آیا. جیسے لال مرچ ہندوستان میں. یعنی جیسے کوئی آدمی لال مرچ لائے ہندوستان میں. گلابرد سعدی سوئے بوستاں بشوخی چو فلفل بہندوستاں. سعدی باغ کی جانب شوخی کے ساتھ پھول لایا جیسے کوئی لال مرچ ہندوستان میں لے جائے. بولو. یعنی شیراز کی سرزمین علم و فضل میں بوستان کی حیثیت رکھتی ہے، باغیچے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس باغیچے میں سعدی پھول لے کر آیا ہے اتراتے ہوئے، ناز کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے اس باغیچے کی جانب. سمجھ میں نا، سعدی پھول لے کر آیا ہے. پھول سے مراد یہی کتاب بوستاں ہے. سمجھ میں نا. اور سعدی کا یہ فعل خود کہہ رہے ہیں کہ سعدی کا یہ فعل ایسا ہی ہے. سعدی کا شیراز کی سرزمین میں، سمجھ میں نا، پھول کا تحفہ لے کر آنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی ہندوستان میں مرچوں کا تحفہ لے کر جائے. سمجھ میں نا. تو ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں مرچ کی کثرت سے پیداوار ہوتی ہے، تو اس تحفہ لے جانے والے کی کیا قدر ہو سکتی ہے آپ خوب سمجھ سکتے ہیں. سمجھ میں نا. تو جس طریقے سے ہندوستان کی زمین میں اگر کوئی مرچوں کا تحفہ لے کر جائے تو اس تحفے کی کوئی وقعت نہیں ہے اہل ہند کے ہاں. ایسے ہی سمجھو میرے کلام کو، میری اس تصنیف کو. سمجھ میں آیا نا. جو میں تحفے کے طور پر لایا ہوں علم و فضل کی سرزمین شیراز میں، جو باغیچے کی حیثیت رکھتی ہے. باغیچے میں اگر کوئی پھول کا تحفہ لے کر جائے تو بہت عزت ملے گی کیا اسے. باغیچے میں تو پھول کثرت سے پائے جاتے ہی ہیں، تو باغیچے میں اگر کوئی پھول کا تحفہ لے کر جائے تو اس کی کوئی اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں ہے. ہندوستان کی زمین میں کوئی مرچوں کا تحفہ لے کر جائے تو اس کی کوئی اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں ہے. تو شیراز جیسی سرزمین میں جہاں ایک سے بڑھ کر ایک ادیب موجود ہے، سعدی کے کلام کی کیا حیثیت ہے؟ یہ عاجزی و انکساری ہے ان کی. سمجھ میں آیا نا. مزید کہہ رہے ہیں، مزید عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، چو خرما بشیرینی اندودہ پوست، چوں بازش کنی استخوان درست. ایسے پڑھ لو، چوں خرما بشیرینی اندودہ پوست، چوں بازش کنی استخوان درست. اندودن مصدر سے ہے اندودہ، اندودن مصدر جمع کرنا، پوست کا معنی کھال ہے. سمجھ میں آیا نا. اور باز بمانا کھولنا ہے، اور استخوان کا معنی ہڈی ہے. اور دروست، دروست دروست کا مخفف ہے، اس لیے پہلے دروست پڑھا تھا. سمجھ میں آیا نا. اور خرما، خرما کہتے ہیں چھہارے کو. شعر کا ترجمہ یہ ہوا، مٹھاس میں خرما کی مانند جس کی کھال مٹھاس سے بھری ہوئی ہے، جب تو اس کو کھولے گا تو اس کے اندر ہڈی ہے. یعنی میرے کلام کی مثال خرما کی طرح ہے. سمجھ میں آیا نا. میرا کلام خرما کی طرح ہے. خرما یعنی چھہارا، چھہارے کی طرح ہے. سمجھ میں آیا نا. کہ جس کا اوپری حصہ شیرینی اور مٹھاس سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی سمجھ میں آیا نا اس کو چاک کرو گے تو اس سے گٹھلی برآمد ہوگی. کیا برآمد ہوگی؟ گٹھلی برآمد ہوگی. سمجھ میں آیا نا. یہی مثال میرے کلام کی ہے. سمجھ میں آیا نا کہ وہ خرما کی مانند ہے جس کی کھال مٹھاس سے بھری ہوئی ہوتی ہے،
اور جب تو اسے چاک کرے گا تو اس کے اندر ہڈی ہے۔ سمجھ میں آنا؟ یہی حال میرے کلام کا ہے کہ دور سے سننے والا سمجھتا ہے بہت اعلیٰ درجے کا کلام ہے، اور سرسری نظر ڈالنے والا محسوس کرتا ہے کہ بہت اعلیٰ قسم کا کلام ہے، لیکن جب اس میں غور و فکر کرے گا تو اس پر میرے کلام کا سقم، اس کی کمزوری واضح ہو جائے گی۔ یہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی عاجزی و انکساری ہے، ورنہ ان کا کلام نہایت فصیح و بلیغ ہے، سمجھ میں آنا، اور دنیا بھر میں مقبول ہے۔ فصاحت و بلاغت کے استاد ہیں حضرت شیخ سعدی، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔